اس سے زیادہ کی لیا تو یہ اس کو اللہ کی طرف سے مہلت ملی گی. اور پھر روایت میں آیا کہ 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے انسان کی، جیسا ہمارے مفتی صاحب نے کہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے. 40 سال جب عمر ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ اگر روایت میں آیا کہ اگر 40 سال انسان کی عمر ہو جائے اور اس کی گناہ اس کی نیکیوں پر غالب نہ ہو، روایت میں اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب نہ ہو، یعنی نیکیوں سے گناہ سے زیادہ نیکیاں نہ ہو، کیلکولیشن اگر کیا جائے تو اس کے نیکیاں زیادہ اور گناہ کم نہ ہو، تو ایسا کیلکولیشن کرنے پہ ایسا نکلے کہ گناہ زیادہ اور نیکیاں کم. حدیث میں آیا ہے کہ اس کو دوزخ میں جانے کی تیاری کر لینی چاہیے. 40 سال کی عمر میں اپنا جائزہ لینا ہے. اگر اس کے گناہوں پر نیکیاں غالب ہے تو وہ خوشی اور خوشخبری ہے اس کے لیے. اور پھر اگر ایسا نہیں ہے، نیکیاں کم گناہ زیادہ ہے، تو پھر جہنم میں جانے کی تیاری کر لو. اور اس حدیث کے بعد میں ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پڑھیے دوسرے وہ یہ ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو 60 سال کا ہو جائے، 60 سال کا ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مرتا ہے، تو اس کا معاملہ اگر ایسا ہے کہ گناہ ہی گناہ کر کے آئے اللہ کے پاس، تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عذر کام نہیں آئے گا. یعنی بہانہ کہنے کے لیے کچھ بات نہیں آئے گا. کوئی عذر کہتے ہیں بہانے کا، نہیں میں اس لیے نہیں آ سکا، میں ایسا نہیں کر سکا، میں اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. کیونکہ 60 سال بہت طویل عرصہ ہے زندگی. اس عرصے میں بھی اگر وہ انسان نہیں سدھرے اور اپنے آپ کو نہیں بدلے اور صحیح راستے پر نہیں آئے، تو بس استغفار سے کام نہ لے، اپنے عمل کو درست نہ کرے، تو پھر اس کو اللہ کے پاس کہنے کے لیے حضور فرماتے کچھ نہیں رہے گا. اس کو دوزخ کا مستحق قرار دیا جائے گا. لہذا اور ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ 60 سال 50 سال کے بعد انسان 40 سال کے بعد مجھے کمزور ہونا شروع کرتا ہے، سمجھ جاتا ہے جیسا کہ مفتی صاحب ہے بالکل درست ہے. پہلے نیچرل لائف جیتے تھے لوگ، اب نیچرل چلتے پھرتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے صحیح نہیں ہے، سونے جاگنے کا ٹائم صحیح نہیں ہے، اس لیے بہت جلد بیمار اور کمزور ہو کر جسم کے اعضاء جواب دے رہے ہیں اور انسان ضعیفی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. اس لائف سائیکل کو ایسا رکھیے الٹی بی کی طرح پیدائش سے لے کر 40 ایئرس یہاں پر آنے کے بعد، اس اسٹیج پر یہاں پر آنے کے بعد، پرانے زمانے میں جو لوگ نیچرل لائف جیتے تھے وہ یہاں پر 40 ایئرس میں یہاں پر پہنچنے کے بعد یہاں سے 15 ایئرس ٹو 20 ایئرس ایک ہی اسٹیج میں رہتے تھے، اسٹیبل. ان کی زندگی تھم جاتی تھی اور صحت مند اور اسٹیبل رہتی. اس کے بعد پھر ان کے نیچے آنے کا سلسلہ تھا. ابھی ایسا ہو گیا 40 اس کے بعد فوراً نیچے آ رہے، رکاوٹ نہیں ہے. 40 کے بعد بھیانک طریقے سے بیمار اور بیماریوں سے گھیر کر اور قسم کی مسائل ہو جا رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے اہم بات بتا رہا ہوں، جس طرح راشن خریدا جاتا ہے ویسا دوائیں خریدی جا رہی ہیں. ہر آدمی کے مختلف گولیاں فکس ہیں کہ اس کو ریگولر کھانا ہی کھانا ہے. اگر نہیں کھائے گا تو وہ جی نہیں سکتا. تقریباً گھر میں ہر گھر میں 2-3 آدمی ایسے نکل جائیں گے راشن کی طرح کی یہ گولیاں میں ریگولر چھوڑ ہی نہیں سکتا. انہوں گولی بی پی کی گولی چھوڑ ہی نہیں سکتا، شوگر کی گولی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور بہت ساری تھائرائڈ کی گولی اور بہت ساری نہ جانے کیا کیا بیماری. تو تیزی سے صحت جب گر جاتی ہے تو 50 میں یہ سب سنانے کا مقصد کوئی صحت کے مشورے دینا نہیں ہے. 50-45 سال میں انسان کی تمام لذت اور خواہشات ختم ہو جاتی. اس کے بعد پھر وہ روحانیت کی طرف اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے. لیکن دماغ میں اگر شیطان کے پھنسی بھی ہے اور بھری بھی ہے تو اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے. اور نہ فزیکلی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے گناہ فزیکلی وہ
کرنے کی ضرورت اس کو نہیں رہتی، لیکن وہ مینٹلی اس کے لیے پریپیئر کرتا ہے اپنے آپ، سوچ کر گناہ کرتا ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. لہذا اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر آخرت کی طرف جب لگایا جائے انسان کو، یہ کیفیت سے باہر آ سکتا ہے. اس کو جسمانی تقاضا نہیں ہے. یہ جو گناہ کر رہا ہے دماغ کی اس کی فکر جو ہے اس کی وجہ سے کر رہا ہے. تو ورنہ اس کو کئی چیزوں سے وہ بچ سکتا ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو جن کو فزیکلی بھی 40-50 سال کے بعد اس کے لیے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے وہ تقاضا کر ہو سکے، لیکن زیادہ تر تو ایسے ہیں کہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش